السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ یہ دوسری مجلس ہے اور اس میں ہم لوگ جس کتاب کو، جس رسالے کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے امام وہب بن منبہ کی نصیحت اس شخص کے لیے جو خوارج کے مذہب یا خوارج کے مذہب سے متاثر تھا۔ مناصحت الامام وہب بن منبہ لرجل تأثر بمذہب الخوارج۔ یہ نصیحت امام وہب بن منبہ کی اس شخص کے لیے جو خوارج کے مذہب سے متاثر تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل رسالے میں داخل ہوئیں، اس نصیحت کو دیکھیں، چند چیزیں اس کے تعلق سے، اس رسالے کے تعلق سے، کہ یہ نصیحت کے طور پر ایک رسالہ ہے، اسے جمع کیا ہے علماء نے مختلف تاریخ کی کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے، اور یہ جو روایت ہے اس رسالے کی وہ علی بن مدینی رحمہ اللہ سے ہے، جو امام بخاری کے استاد تھے۔ کہتے ہیں اور وہب بن منبہ بن کامل بن سیج بن ذی کبار، یہ علماء تابعین میں سے، بلکہ کبار تابعین میں سے۔ تابعین کس کو کہتے ہیں؟ تابعی وہ شخص ہیں، تابعی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پایا اور اسلام پر، یعنی خود وہ اسلام میں پایا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اور اسلام پر ہی ان کی موت ہوئی، یہ ہے تابعی۔ تو امام وہب بن منبہ یہ بہت بڑے کبار تابعین میں سے تھے، اور ان کی پیدائش ہوئی 34 ہجری میں۔ ان کی پیدائش ہوئی 34 ہجری میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ان کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے بہت سارے صحابہ سے روایت کیا ہے۔ صحابہ سے ان کی ملاقات ہے اور صحابہ سے انہوں نے روایت کیا، جیسے انس بن مالک اور جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان سے، اور اسی طرح سے بعض تابعین سے بھی انہوں نے روایت کیا، جیسے طاؤس بن کیسان سے۔ یہ طاؤس کون ہیں؟ یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ عمرو بن دینار سے، عمرو بن شعیب سے، اور ان کے بھائی حمام بن منبہ سے، اور ان کے علاوہ بھی۔ اور ان کا یہ رسالہ، اور یہ اہل یمن میں سے تھے۔ یمن ایک ملک ہے جو جزیرہ عرب کے جنوب میں ہے، جزیرہ عرب کے جنوب میں یمن ہے، اور یہ جو رسالہ ہے یہ اس میں نصیحت ہے ایک شخص کی جس کا نام تھا ذو خولان۔ ابھی آئے گا یہ۔ اس رسالے کا جو مصدر ہے جہاں سے علماء نے لیا ہے، تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اسے ذکر کیا ہے، اس قصے کو، اس واقعے کو، اور اسی طرح مختصر تاریخ دمشق میں ابن منظور نے کیا ہے، اور تہذیب الکمال جو مزی کی، امام المزی کی ہے، اس میں یہ ہے، اور اس کے بعد سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں قال علی بن المدینی، علی بن المدینی کہتے ہیں حدثنا ہشام بن یوسف الصنعانی، ہشام بن یوسف الصنعانی ابو عبد الرحمن قاضی صنعاء، یہ صنعاء کے قاضی تھے اور یہ فقہ ہیں۔ قال اخبرنی داؤد بن قیس، ان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی داؤد بن قیس نے، قال کان لی صدیق من اہل بیت خولان۔ داؤد بن قیس کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو خولان قبیلے یا خولان کے گھر والوں میں سے تھا۔ خولان یہ نسبت ہے خولان بن عمر بن مالک بن حارث کی طرف، اور یہ یمن کے قبیلوں میں سے ہے۔ من حضور، حضور ایک جگہ ہے، یقال له ابو شمر ذو خولان، یہ شخص جو تھا اس کا نام تھا ابو شمر ذو خولان۔ جو راوی بتا رہے ہیں داؤد بن قیس یہ کہتا ہے کہ یہ شخص جس کا نام
ابو شمر ذو خولان تھا، ابو شمر ذو خولان تھا، یہ شخص میرا دوست تھا. یہ شخص کون تھا؟ دوست تھا میرا. قال فخرجت من صنعاء اريد قريته، میں نکلا صنعاء سے، اور صنعاء یمن میں ہے. میں اس ارادے سے نکلا کہ میں اس شخص سے ملنے جا رہا ہوں. یہ جو راوی ہے جو کہتا ہے داؤد ابن قیس کہ میں جا رہا تھا ابو شمر ذو خولان سے ملنے جس سے میری دوستی تھی، اس کے گاؤں میں جا رہا تھا. فلما دنوت منها وجدت کتابا مختوما فی ظہرہ، جب میں اس کے گاؤں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خط پڑا ہوا ہے راستے میں، جس کے اوپر مختوم یعنی کہ اس کے اوپر مہر لگی تھی، اور اس پر لکھا تھا الی ابی شمر ذی خولان، یعنی یہ ابو شمر کی طرف یہ رسالہ، یہ خط ہے جو ابو شمر ذی خولان جس کا نام تھا ذو خولان. فجئته فوجدته مہموما حزینا، فوجدته مہموما حزینا، میں نے دیکھا جب میں پہنچا اس کے پاس تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت غمگین ہے، بہت فکر میں ہے اور غمگین میں ہے. کون؟ ابو شمر ذو خولان جو تھا وہ. داؤد ابن قیس کہتے ہیں جو راوی ہیں اس قصے کے. فسألته عن ذلك، یہ اس کا دوست تھا تو اس نے پوچھا کیا ہوا ہے تم کو اتنا غمگین کیوں ہو؟ فقال قدم رسول من صنعاء فذكر ان اصدقاء لي كتبوا الي كتابا فضيعه الرسول. اس نے کہا کہ میرا جو میں نے جسے بھیجا تھا رسول کہتے ہیں جو پیغام لے کر کے، صنعاء سے آیا ہے، اور اس نے ذکر کیا ہے کہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے کچھ خط لکھا تھا. غور کریے گا اس کو. ابو شمر ذو خولان کہتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے خط لکھا تھا، اور وہ خط اس پیغام پہنچانے والے نے گم کر دیا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جو اس کا دوست آ رہا ہے داؤد ابن قیس، اس نے راستے میں وہ خط پا لیا تھا اور پھر ابھی اس کے پاس آیا ہے. تو جب اس کو دیکھا کہ یہ غمگین ہے، پوچھا اس سے تو کہا کہ یہ تو میرے جو خط بھیجا تھا کسی نے، میرے دوستوں نے مجھے خط بھیجا تھا، وہ خط جو پیغام لے کر آ رہا تھا اس نے بھلا دیا، گم کر دیا ہے. فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه واشفقت من ذلك. کہا کہ میں نے تو بھیجا اپنے ساتھیوں کو کہ اس کو جا کے تلاش کرو کہاں ہے وہ خط جسے میرے ساتھیوں نے بھیجا ہے. تو صنعاء سے مجھے خط بھیجا ہے، صنعاء شہر کا نام ہے، اور وہ خط مل نہیں رہا ہے، اور میرے ساتھیوں نے دوستوں نے بھیجا ہے. تو داؤد بن قیس کہتے ہیں قلت فهذا الكتاب قد وجدت، یہ ہے وہ خط جسے میں اپنے پا لیا ہے. راستے میں یہ آ رہا تھا، اس کو جو خط ملا تھا تو اس نے اس کا نام جب ساتھی کا دیکھا تو اٹھا لیا اس کو، کیونکہ اسی سے ملنے جا رہا تھا. تو کہا کہ میں نے یہ خط تمہارا پا لیا ہے. فقال الحمد للہ الذی اقدرک علیہ، اس نے اللہ کی حمد و تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ مقدر کیا تھا یہ کہ تمہارے ذریعے یہ مجھ تک پہنچ جائے. ففضہ فقرأہ، اس خط کو اس نے پھاڑا، اس کو پڑھا. فقلت اقرأنی، تو داؤد بن قیس کہتا ہے کہ میں نے کہا اس سے کہ مجھے بھی پڑھاؤ اس خط میں کیا ہے. فقال انی لاستحدث سنک، اس نے کہا کہ میں تمہیں کم عمر سمجھتا ہوں، اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ تمہیں سناؤں یہ بات. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابو شمر ذو خولان کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ داؤد بن قیس کو کہہ رہا ہے، جس نے خط پا کر کے اس کو تک لا کے پہنچایا کہ میں تمہیں کم عمر کا سمجھتا ہوں، تم کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات. قلت فما فیہ، اب اس نے پوچھنا تھا اس سے کیا کہ اس میں ہے کیا یہ بتاؤ. اب اس کا دوست تھا نا، تو دوست تو ایک دوسرے پر اصرار کرتے ہیں یہ بتاؤ کیا ہے، کیا کیوں چھپا رہے ہو. فما فیہ، اس میں کیا ہے؟ کہا بربر رقاب، بربر رقاب.
گردن کاٹنا. اس میں کیا لکھا ہے؟ ضرب الرقاب، گردن مارنا، گردن اڑا دینا. قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حرورا في زكاة مالك. اس نے کہا، داؤد ابن قیس نے، دیکھو عمر میں چھوٹا ہے، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ شاید ان لوگوں نے لکھا ہے جو اہل حرورا ہیں، یعنی خوارج ہیں، تمہارے مال کے زکوٰۃ کے تعلق سے. اب یہ بتائیں گے مال کی زکوٰۃ کے تعلق سے. مال کی زکوٰۃ حکمران کو دی جاتی ہے، پتہ ہے یہ جو مسلمان حکمران ہے، مسلم ملک میں جو حکمران ہے اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور اس کی طرف سے آتے ہیں زکوٰۃ کو کے محصل، زکوٰۃ کلیکٹر آتے ہیں جو زکوٰۃ کو لے کر جاتے ہیں. اور یہ کون سی زکوٰۃ ہے جو لے کر جاتے ہیں؟ نہیں بتا چکے ہیں ہم زکوٰۃ والے درس میں. ہاں ظاہری مال میں، بارک اللہ فیک. زکوٰۃ جو ظاہری ہے، زکوٰۃ کی مال دو قسم کی ہوتی ہے. اموال زکویہ دو قسم کا ہوتا ہے. جس مال پر زکوٰۃ ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک ہے ظاہری مال اور ایک ہے باطنی مال. کیا سمجھ میں آیا ظاہری اور باطنی سے؟ ظاہری جو نظر آتا ہے لوگوں کو، مویشی ہے، اناج ہے، پیداوار ہے کھیت کی، کھیتی کی، یہ سب جو ہے ظاہری مال ہے. اور باطنی مال جو آپ کے گھر میں پیسے زیورات ہیں. تو جو آتا ہے تحصیل کے لیے زکوٰۃ کلیکٹر، وہ ظاہری مال کو دیکھ کر کے اس سے لیتا ہے. تو خوارج چونکہ حکمران کو، یا جو ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کر رہا تو یہ کافر ہو گیا ہے مثال کے طور پر، تو کہتے ہیں اب یہ جائز نہیں کہ کافر کو زکوٰۃ دی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ شاید یہ اہل حرورا کی طرف سے ہیں. جب اس نے کہا کہ گردن مارنے والی بات ہے اس میں، کہا کہ اہل حرورا کی طرف سے ہیں اور یہ شاید تمہارے مال کی زکوٰۃ کے تعلق سے ہیں. یہ ہوتا ہے عالم کی صحبت میں کوئی بچہ یا کم عمر شخص بھی، اس کی جو ذہانت ہوتی ہے. ابھی آگے آئے گا کیسے اس نے سمجھا. تو داؤد تو ابھی شمر پوچھتا ہے اس سے، قال من این تعرفهم، تم نے کیسے اس کو پہچان لیا، انہیں کیسے تم نے پہچان لیا؟ من این تعرفهم؟ قلت انی واصحابا لی نجالس وہب ابن منبہ. اس نے کہا کہ میں اور میرے جو ساتھی ہیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں وہب بن منبہ کے ساتھ. وہب بن منبہ تابعی ہیں، عالم ہیں، اور ان کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں. کون بول رہا ہے؟ داؤد بن قیس بول رہا ہے، جس نے پہچان لیا کہ شاید ویسے لوگوں نے تمہیں خط لکھا ہے کہ ہم وہب بن منبہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. فیقول لنا، تو وہب بن منبہ ہم سے کہتے ہیں، احذروا ایھا الاحداث الاغمار ہؤلاء الحرورا. تو وہب بن منبہ منع کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بیٹھنے کے ساتھ. کہتے ہیں احذروا، ان سے بچو، ان سے دوری اختیار کرو، ان سے آگاہ رہو اے چھوٹے عمر والے بچوں یا چھوٹے کم عمر لوگوں. الاحداث الاغمار ہؤلاء الحرورا، یہ حروری لوگوں سے بچو، یعنی خوارج سے بچو. لا يدخلوكم في رأيهم المخالف فإنهم عرة لهذه الأمة. ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو رائے ہے، وہ اپنی جو رائے ہے وہ تمہارے اندر وہ داخل کر دیں. یہ آ رہی اس امت میں. فدفع الی الکتاب، تو اس نے پھر یہ کتاب، کس نے؟ ابو شمر ذو خولان، جس کو خوارج نے لکھا تھا یہ خط، اس نے اس خط کو جب دیکھ لیا کہ اس نے تو پہچان لیا ہے، تو اس خط کو داؤد بن قیس کو دے دیا کہ دو. فدفع الی الکتاب فقرأته، تو میں نے اس خط کو پڑھا. فإذا فیہ، تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اب سنیں اس میں کیا لکھا ہوا تھا. اب یہ خط جو خوارج نے بھیجا تھا اس کو میں پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کیا اس میں.
الی ابی شمر ذی خولان، ابو شمر ذو خولان کی طرف، سلام علیک، تم پر سلامتی ہو. فإنا نحمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ونوصیک بتقوی اللہ، اور ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. وحدہ لا شریک لہ، جو اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. فإن دین اللہ رشد وہدی فی الدنیا، کیونکہ اللہ کا دین رشد اور ہدایت ہے دنیا میں. ونجات وفوز فی الآخرہ، اور نجات اور کامیابی ہے آخرت میں. وَإِنَّ دِينَ اللَّهِ طَاعَةَ اللَّهِ وَمُخَالَفَةَ مَنْ خَالَفَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ وَشَرِيعَتِهِ، اور اللہ کا دین اللہ کی اطاعت ہے اور مخالفت ان کی کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابُنَا هَذَا، تو جب میرا یہ خط تم تک پہنچے، فَانظُرْ أَن تُؤَدِّي إِن شاء اللہ، تو دیکھو انشاءاللہ تم ادا کرو، مَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ حَقِّهِ، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا اس کا حق، اسے تم ادا کرو. یہ دیکھو تم کہ تم اس کو ادا کرتے ہو کہ نہیں. تستحق بذلک ولایت اللہ، جس سے تم اللہ کے ولایت حاصل کرو. وولایت اولیائہ، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی ولایت حاصل کرو. والسلام علیک ورحمۃ اللہ. یہ ہے خط. اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں گردن کاٹنے کی بات ہے؟ اس میں جن لوگوں کی طرف سے خط آیا ہے، تو خوارج کا منہج یہ ہے، پہلی چیز کہ وہ حکمران یا ایسے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، کبیرہ گناہ پر تکفیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی طرف سے خط آ رہا ہے، جس کو یہ خط پہنچا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. خط لکھنے والے کون ہیں یہ جانتا ہے، یہ اس کے دوست ہے نا، صنعاء میں، جنہوں نے یہ خط لکھا ہے. تو یہاں پر جو اس کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ، توحید بیان ہے اس میں. دیکھیں توحید کا بیان ہے. شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، کتاب اللہ کی اقتداء کرتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو رسالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اس کے بعد سلام علیک فإنا نحمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، توحید کا بیان ہے. ونوصیک بتقوی اللہ، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. تو تقوی اختیار کرنے کی تو وصیت کی ہی جاتی ہے جمعہ کے خطبہ میں خاص کر کے. وحدہ لا شریک لہ، پھر سے توحید کا بیان ہے. فإن دین اللہ رشد وہدی فی الدنیا، اللہ کا جو دین ہے وہ رشد و ہدایت ہے دنیا میں. ونجات وفوز، ونجات رشد وہدی فی الدنیا ونجات وفوز فی الآخرہ، نجات اور فوز کامیابی ہے آخرت میں. وإن دین اللہ طاعت اللہ ومخالفت من خالف سنت نبیہ وشریعتہ. جب یہ لکھا انہوں نے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اس نے خط کیوں لکھا ہے، کیونکہ ایک خاص گروہ کی طرف سے آ رہا ہے جو یہ مانتے ہیں کہ مسلمان کی زکوٰۃ جب ہمیں ادا کی جائے گی تبھی وہ ادا ہوگی، کیونکہ ہم اس کے اہل ہیں، اب دوسرے کو ادا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوگی. حکمران کی طرف سے لوگ آتے ہیں کلیکٹ کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں مان لیا اگر کہیں اسلامی حکومت ہے اور وہاں پر سے زکوٰۃ کلیکٹر آتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، اور یہ جیسے کہ یہ صاحب مال شخص تھا، تو اس کے مال کے لیے جو آتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ، تو اس کے مال کا تخمینہ کر کے وہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں اس سے. تو حکومت کی طرف سے جو آ رہے ہیں اس کو زکوٰۃ جو دے دی گئی یہ ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دین جو ہے اللہ کی اطاعت ہے
اور مخالفت کرنا ہے، یعنی تم جب اس کو ادا کر دو گے تم نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کیا پھر. اور جب میری یہ کتاب آ جائے تو دیکھنا کہ تم زکوٰۃ کو انشاءاللہ ادا کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر ادا کیا اور جس کا حق ہے، یعنی وہ حق نہیں ہے جو وہ لے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ خروج ہے حکمران کے خلاف. جب کوئی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، وہاں پہ کوئی اور دعویٰ کرے حکومت کا، کوئی دوسرا شخص دعویٰ کرے کہ زکوٰۃ اب مجھے دینی ہے، زکوٰۃ کے اب حقدار نہیں ہے، یا وہ کہے کہ زکوٰۃ ہم کو ملنی چاہیے کیونکہ ہم اس کے اہل ہیں، تو گویا اس نے پہلی جو حکومت تھی اس کو اس نے کیا کیا؟ ہٹا دیا. یہ خروج کا منہج ہے، مذہب ہے. اور اگر تم نے زکوٰۃ نہیں ادا کی مجھے تو تمہارا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ کافر کو زکوٰۃ ادا کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا. اسی لیے لکھا اللہ نے جس پر فرض کیا ہے اس کا حق، تستحق بذلک ولایت اللہ، جس کے بعد تم مستحق ہوگے اللہ کے ولایت کے اور اس کے اولیاء کے ولایت کے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں. فقلت لہ، تو داؤد بن قیس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا فإنی انہاک عنہم، میں تمہیں ان سے منع کرتا ہوں. یہ وہب بن منبہ کا شاگرد تھا نا، یہ بھی منع کر رہا ہے کہ مت جاؤ، میں منع کرتا ہوں. اور یہ ہے تحذیر کرنا اہل بدعت سے. وہب بن منبہ کا قول گزر چکا، منع کرتے ہیں ہے نا، اب ان کا شاگرد منع کر رہا ہے. اہل بدعت سے تحذیر کرنا، روکنا، یہ سلف کا منہج ہے، یہ غیبت نہیں ہے. کسی اہل بدعت کو یا جو منہج سے منحرف شخص ہے اس سے اگر آپ کسی مسلمان کو روکتے ہیں کہ اس کا مت سنو، اس کے پاس مت بیٹھو، اس کی بات مت مانو، تو یہ نصیحت ہے اس کے لیے، نہ کہ غیبت. اور جو موافقت کرتا ہے ظاہری طور پر، وہ یقینی طور پر باطنی طور پر وہ موافقت کرے گا. پتہ ہے یہ بات؟ جو ظاہری طور پر موافقت کرتا ہے کسی کی، جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ باطنی موافقت اس کی یقینی ہوگی. اسی لیے منع کیا جاتا ہے جو اہل بدعت کے ساتھ جاتے ہیں جو لوگ، ان سے تحذیر کیا جاتا ہے. اور علماء اس میں شدت کرتے ہیں، شدت سے تحذیر کرتے ہیں. کہتے ہیں انہی میں سے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہ یہ دھوکہ دینے میں سے ہے، دھوکہ ہوگا لوگوں کو. اس کے بعد یہ کہتا ہے قال فكيف اتبع قولك واترك قول من هو اقدم منك. اس نے کہا کہ ہم تمہاری بات کیسے مان لیں اور ان کی بات چھوڑ دیں جو تم سے پہلے کے ہیں. تم تو ابھی چھوٹی عمر کے ہو نا، یہ دیکھو یہ لوگ تم سے بڑے بڑے ہیں، تو ان کی بات کیسے مان لیں، تمہاری بات کیسے مان لیں. یہ ہے دھوکہ. دلیل نہ دیکھ کر کے عمر کو دیکھنا، یا ان کو نہ دیکھ کر کوئی اور معیار بنا کر کے اس کو دیکھنا. قال قلت افتحب، اب اس نے کیا کہا جب اس نے محسوس کر لیا کہ میری بات پہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو یہ کہا کہ چلو میرے ساتھ وہب بن منبہ کے پاس، وہ تو مجھ سے بڑے ہیں، وہ تو عالم ہیں. کہا قال قلت اتحب ان ادخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم. قال نعم. کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں لے کر چلوں وہب بن منبہ کے پاس، یہاں تک کہ وہ تمہاری بات سن لیں براہ راست اور وہ تمہیں خبر دیں ان کے بارے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اہل بدعت کے بارے میں خبر رکھتے ہیں اور ان سے تحذیر کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں. فنزلت ونزل معي الى صنعاء. پھر یہ لوگ گئے واپس صنعاء، داؤد بن قیس اور ابو شمر ذو خولان صنعاء جاتے ہیں. ثم غدونا حتى ادخلته على وهب بن منبه. پھر دن کے وقت ہم لوگ داخل ہوئے وہب بن منبہ کے پاس. ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروہ بن محمد. اس وقت جو والی تھا یمن کا وہ مسعود بن عوف تھا، اور یہ عروہ بن محمد کی طرف سے والی بنا کے بھیجا گیا تھا. یعنی یہ حکمران کے طور پر تھا، سمجھے کہ ایک طرح سے وہاں پر کا ایک رسوخ رکھنے والا شخص تھا.
قال علی بن المدینی هو عروہ بن محمد بن عطیہ السعدی ولاؤنا لهم من سعد بن بکر بن حوازن، یہ اس قبیلے کا نام ہے. قال فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، جب یہ لوگ داخل ہوئے وہب بن منبہ کے پاس، داؤد بن قیس اور ذو خولان، کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہب بن منبہ کے پاس. فقال علی بعضهم، بعض نے کہا کہ مجھ سے کہا یہ کون ہے تمہارے شیخ؟ من هذا الشیخ، یا یہ عمر، بڑی عمر والے لوگ کو بھی شیخ کہتے ہیں. فقلت هذا ابو شمر ذو خولان من اہل حضور، اہل حضور یعنی حضور جگہ کا نام ہے، وہاں کا یہ شخص ہے ابو شمر ذو خولان. ولو حاجہ الی ابی عبداللہ، اور اس کے کچھ حاجت ہے، بات کرنا ہے ابو عبداللہ سے، ابو عبداللہ یعنی وہب بن منبہ سے. قالوا افلا يذكرها، قالوا افلا يذكرها قلت انها حاجة، ہاں تو لوگوں نے کہا کہ تم ذکر نہیں کرو گے اس کو، یعنی ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کیا نہیں بتاؤ گے، کوئی خاص بات کرنی ہے کیا؟ قلت انها حاجة يريد ان يستشيره في بعض امره، اس نے کہا کہ کچھ بات کرنی ہے خاص ان کے تعلق سے، کچھ چیزیں ہیں جس کے تعلق سے انہیں مشورہ لینا ہے. یہاں پر ایک ادب ہے اور وہ یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ بیٹھنا، اس کے علم سے استفادہ حاصل کرنا. لوگ اس کے پاس بیٹھ کر علم سیکھ رہے تھے، وہب بن منبہ کے پاس بیٹھ کر سیکھ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ جو شخص آیا ہے باہر سے کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، وہ مسئلے کو ہم بھی سنیں اور اس علم جو وہب بن منبہ بتاتے ہیں تو وہ ہم بھی سیکھیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ افلا یذکرها، کیا اسے ذکر نہیں کرے گا؟ کہا کہ نہیں، اس کے کچھ ضروری چیزیں ہیں، کچھ بات ہیں، یہ مشورہ کرنا رہتا ہے. خاص مشورہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنے تعلق سے کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے کر سکتا ہے. فقام القوم، لوگ کھڑے ہو گئے. ابھی وہب بن منبہ نے کچھ نہیں کہا ہے، یہ ادب میں سے ہے. وہب بن منبہ نے نہیں اشارہ کیا، نہ ان کو کہا. یہ ہوتی فقہ سمجھ کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہب بن منبہ نے کچھ نہیں کہا، لوگ اٹھ کر کے چلے گئے. وقال وہب نے کہا ما حاجتک یا ذا خولان، وہب بن منبہ نے پوچھا کہ کیا حاجت ہے تمہاری، کیا بات ہے؟ فحرج وجبن من الکلام، تو اس نے محسوس کیا تھوڑا اپنی بات بولنے میں یہ حرجہ ہے، حرج نہیں ہے، حرجہ. فحرج یعنی خلط فی کلامہ، بات کرنے میں تھوڑا ڈگمگانے لگا. جیسے ہوتا ہے نا کوئی آدمی گھبراہٹ میں نہیں بول پاتا ہے ٹھیک سے پوری بات نا، خاص کر کے بڑا عالم کوئی ہے تو اس کے سامنے زبان نہیں کھلتی جلدی، تو وہ بات میں تھوڑا سا گڑبڑانے لگا اور بات کرنے میں تھوڑا ڈر گیا یا گھبرا گیا. فقال علی وہب، تو وہب نے کہا کس سے؟ داؤد بن قیس سے. عبر عن شیخک، اپنے شیخ کی بات بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو. یعنی جو شخص لے کر آیا ہے جانتا ہے اس کو، یہ اس کا شاگرد ہے نا، کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہ رہا ہے. یہ تو بول نہیں پا رہا ہے ٹھیک سے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو خود بیان نہیں کر پا رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، تم بتاؤ اس کے بارے میں. عبر عن شیخک. فقلت نعم یا ابا عبداللہ، تو داؤد بن قیس نے کہا کہ ہاں اے ابو عبداللہ. یہاں پر کنیت لے کر ذکر کرنا عیب نہیں ہے، علماء کی کنیت سے ذکر کرنا عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا نام، کسی کی کنیت کسی شیخ کی ابو عبداللہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یا ابا عبداللہ، تو اس میں شیخ نہیں لگائیں گے. جب کنیت بولتے ہیں تو کیا نہیں لگائیں گے؟ شیخ یا کوئی لقب اور نہیں لگائیں گے، کنیت پر اکتفا کریں. نعم یا ابا عبداللہ ان ذا خولان من اہل القرآن و اہل الصلاح فیما علمنا. یہ جو ذو خولان ہے نا، یہ قرآن والوں میں سے قرآن پڑھتا ہے، اچھا شخص ہے، اس صلاح والا شخص ہے جو ہم جانتے ہیں. واللہ اعلم بسریرتہ، اور اس کے پوشیدگی میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے بہتر. یہ ہے طریقہ اور ادب بولنے کا،
کیونکہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں یہ شخص بہت اچھا ہے، تو آپ ایک طرح سے اس کا تزکیہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ جو ظاہر مجھے لگتا ہے یہ شخص اچھا ہے، اور اللہ عالم کہ اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حرورا. اس نے مجھے خبر دی ہے کہ بعض لوگ جو اہل صنعاء کے ہیں، جو اہل حرورا سے یعنی خوارج سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے پاس وہ آئے یا انہیں رابطہ کیا. فقالوا له زکاتک التی. دیکھو غور کرو، پہلے بات ہو چکی تھی اس خط کے، اس خط کے پہلے جو خط لکھا گیا تھا نا، سمجھو کہ ایک طرح سے اس کو یاد دہانی تھی، تو اس کے پہلے کچھ مقدمات ہو چکے تھے، تو اب اس کی وجہ سے چونکہ وہ فکر جانتا تھا، اس حساب سے اس خط کو اس نے پھر سمجھا. کہا کہ اس کے پاس لوگ آئے تھے، جو اس نے کہا تھا کہ زکاتک التی تؤدیها الی الامراء لا تجزی عنک. تم جو حکومت کو زکات دیتے ہو تمہیں کافی نہیں ہوگا، تمہاری زکات ادا نہیں ہوگی. فیما بینک و بین اللہ. جو تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں جو تم زکات ادا کرتے ہو یہ ادا ہی نہیں ہوا. لأنہم لا یضعونها فی مواضعها. کیونکہ وہ اس کو اس کی جگہ پر نہیں دیتے، زکات کو نہیں استعمال کرتے ہیں. فأدها الینا. تو زکات ہمیں دو. اس کا معنی یہ ہے کہ جو زکات لینے کے لیے حکومت کی طرف سے آتے ہیں، حکومت کو زکات لینا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اسلامی حکومت کو زکات دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بھیجتے تھے، اور آئے تھے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ٹھیک ہے، ان کے مال میں سے صدقہ لو. صدقہ یعنی زکات. ٹھیک ہے. اور زکات کی ادائیگی جو ہے، جیسے گزرا، ظاہری مال کی حکمران کو کی جاتی ہے. کہا کہ اس کے پاس لوگ آئے جس نے کہا کہ زکات جو تم دیتے ہو نا حکمران کو، الامراء کو، وہ ادا نہیں ہوگی. وہ زکات جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے وہ ادا نہیں ہوگی. لأنہم لا یضعونها فی مواضعها. کیونکہ یہ اس کی جگہ پر نہیں رکھتے. فأدها الینا. تو ہمیں یہ زکات ادا کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ اب یہ اس حکمران کے قائم مقام اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. اور اگر ایک امیر پر، امیر یعنی حکمران پر دوسرا امیر دعویٰ کر دے تو کیا حکم ہے؟ کون قتل کرے گا؟ قتل کون کرے گا؟ حکمران جو پہلا والا ہے نا، یہ کرے گا. فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. غور کر رہے ہیں اس پر. کہتے ہیں کہ ہم اسے دیتے ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، مسلمان کے فقراء میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو تقسیم اگر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے بیچ میں ادا ہوگا زکات؟ معنی کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم اسے مسلمانوں کے بیچ میں تقسیم کریں گے، اور ہم حدود قائم کریں گے. اور ہم حدود قائم کرتے ہیں. حدود سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فقہ الجنایات، کرمنل لاز جس کو کہتے ہیں. فقہ میں ایک حصہ یہ بھی ہے، اور اس میں حدود اور تعزیرات کا بیان ہوتا ہے. حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے؟ تعزیر میں شریعت میں کوئی مقرر نہیں، وہ مجتہد کے اجتہاد پر ہے. جیسے شراب پینے والوں کو کوڑا لگانا، کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے.
80 کوڑے اس پر بھی ہے. پہلے جو یا کوئی ایسی چیز جیسے آج ڈرگس کا جو ٹریفکنگ کرتا ہے, یہ کہاں ہے؟ ڈرگس کی ٹریفکنگ پر سزا تو قرآن میں نہیں ہے, قرآن سے ہی اخذ کیا گیا ہے. کہاں سے؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او, یہ پوری جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی. کسی میں نہیں, فساد پھیلانے میں سے. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی لیے جو حکومت کی طرف سے, اور حکومت کی طرف سے جو پینالٹی لگتی ہے, ٹریفک سگنل کو آپ نے کراس کر دیا, جان کو خطرے میں ڈالا, حکومت کی طرف سے اتنا اس پر ہے. یہ سب حکومت کے اجتہاد پر ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ قرآن و سنت کے مخالف یہ کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سزا دینا اس طرح کی جیسے ڈرگ ٹریفکرز کو سزا دینا, تو یہ زمین میں فساد مچانے میں سے ہے. بلکہ یہ ڈرگ سے تو بہت زیادہ فساد ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدود قائم کرتے. ہاں تو یہ جو ہے نا, یہ تعزیر ہے. تعزیراً کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, یا اس کو جیل ہو سکتا ہے, یا اس کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں. شریعت میں اس کی عدد نہیں بتائی گئی, لیکن یہ حکمران کے اجتہاد پر ہے. اور دوسرا جس کا طریقہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور سب موجود ہے اس کا. جیسے زانی کو کیا اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرنا ہے, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا ہے. اسی طرح سے شرابی کو کوڑے مارنا, اسی طرح سے جھوٹی گواہی دینے والے کو کوڑے مارنا ہے نا. تو یہ سب جو چیزیں یہ حدود ہیں. تو حدود کو نہیں بدلا جا سکتا. تعزیرات کو جو یہ ہے آپ کے اجتہاد پر. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً 40 کوڑے سے 80 کوڑے کروائے تھے شراب جو لوگ شراب پینے والے. تو کہتے کہ ہم حدود قائم کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ حدود کون قائم کرتا ہے؟ حکمران. اور ہم حدود قائم کریں گے, اس کا معنی کیا ہے کہ ایک حکمران موجود ہے, دوسرا یہ کیا ہو گیا؟ یہ خروج, یہ خوارج کی مثال. وَرَأَيْتُ أَنَّ كَلَامَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْفَى لَهُ مِنْ كَلَامِي. اور میں نے یہ سوچا, وہب بن منبہ کو یہ کہتے ہیں, داؤد بن قیس, کہ میرا کلام ہم جو کہیں گے نا, میں جو کہوں گا اس سے بہتر, اس سے زیادہ شفا یابی آپ کے کلام سے شاید اس کو مل جائے. وَلَقَدْ ذَكَرَ لِي أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ الثَّمَرَةَ لِلْوَاحِدِ 100 فَرْقٍ عَلَى دَوَّابِهِ وَيَبْعَثُ بِهَا مَعَ رَقِيقِهِ. اور اس نے بیان کیا ہے کہ اتنا جو ہے نا پھل وغیرہ سب بھیجتا ہے. وہی بعد میں یاد دہانی کے لیے پھر سے آیا خط. جیسے کہیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا, تو ہر سال پھر خط آپ کو پہنچ جاتا ہے, اس بار پھر, ہاں تو ویسے ہی یہ یاد دہانی کے لیے پھر سے. تو یہ اس کا معنی پہلے بھی یہ دیتا تھا, متاثر تھا یا نہیں تھا؟ متاثر تھا. خوارج کے تعلق سے مزید کل انشاءاللہ آئے گا صبح میں بیان, کتنے خطرناک فرقہ ہیں. اور یہ بھیجتا ہے اتنا اس پر, اور یہ انہیں ادا کرتا ہے. اور 100 فرقین, اور 100 فرق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرق جو ہے نا 3 آسع, سا ایک سا اور 3 سا ملا کر کے جتنا ہوتا ہے وہ ایک فرق ہے. تو 100 فرق وہ بھیجتا ہے اپنے جانوروں پر لاد کر کے, اپنے غلام کے ساتھ اس کو لے جاؤ ان کے پاس. اب سمجھ سکتے ہیں یہ مالدار شخص تھا تو اس کے پاس خط و کتابت سے آیا ہے. فقال له وهب یا ذا خولان اتريد ان تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلاله. کہا کہ اے ذو خولان,
کس نے کہا؟ وہب بن منبہ نے، کیا تو چاہتا ہے کہ اب بڑھاپے میں یا اس عمر میں آ کر تو غروری ہو جائے؟ یہ متاثر تھا یہ شخص وہب بن منبہ نے کیا کہا کہ تو اب چاہتا ہے کہ تو غروری ہو جائے، یعنی خوارج میں سے ہو جائے، کہ تو ان لوگوں کے اوپر گواہی دے گمراہی کی جو تجھ سے بہتر تھے، یا جو تجھ سے بہتر ہیں انہیں تم گمراہ کہے۔ فماذا انت قائل للہ غدا حین یقفک اللہ، تم اللہ سے کیا کہے گا کل جب اللہ تعالیٰ تجھے کھڑا کرے گا اپنے سامنے۔ ومن شہدت علیہ اللہ یشہد لہ بالایمان وانت تشہد علیہ بالکفر، اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی گواہی دیتا ہے اور تو اس کی کافر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ واللہ یشہد لہ بالہدی وانت تشہد علیہ بالضلالہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی گواہی دیتا ہے اور تو اس کے لیے گمراہی کی گواہی دیتا ہے۔ فأین تقع اذا خالف رأیک امر اللہ وشہادتک شہادت اللہ، تو کہاں تو رہے گا اور تیری یہ گواہی رہے گی اللہ کے سامنے، اور کل کو جب تیری گواہی اللہ کی گواہی کے سامنے ہوگی۔ اب پھر ذو خولان سے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں تم سے، غور کریں۔ کہتے ہیں وہب بن منبہ اخبرنی یا ذا خولان، مجھے بتاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے گمراہ شخص سے جو متاثر ہے اس کو ٹٹول کے اس کے اور راز کو پوچھنا کہ بتاؤ کیا کیا اور بولتے ہیں یہ لوگ۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کے ٹوہ میں لگنا نہیں ہے۔ یہاں پر نہیں کہا جا سکتا کہ تم اپنا معاملہ خود دیکھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں پر مسلمانوں کی مصلحت کی بات ہوتی ہے، یہاں پر اتنا بڑا یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں ٹھیک ہے۔ ماذا یقولون لک، یہ تم سے کہتے کیا ہے؟ فتکلم عند ذلك ذو خولان، اس وقت ذو خولان نے بولنا شروع کیا، اور یہ ہم لوگ کل